فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہدایت کا، ان کی طرح ایمان لے کے آؤ۔ اور پھر کیا صحابہ کا ذکر اللہ رب العزت نے نبی کریم کی زبان ہی سے ادا کروایا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کا ذکر تورات میں ہے، ان کا ذکر انجیل میں ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس پورے قرآن پاک کو ان کی ستائش سے بھر دیا۔ کبھی کہا ہم الراشدون، کبھی کہا ہم الفائزون، کبھی کہا ہم المہتدون، کبھی کہا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے انداز و اطوار کو بھی قرآن پاک میں بیان کر دیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ ہیں جو نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھنے والے ہیں۔ آوازوں کو پست رکھنے کا مطلب صرف عزت اور احترام سے پست کر دینا نہیں ہے، آوازوں کو پست کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو رسول اللہ حکم دے دے اس کے بعد کسی کا حکم رسول اللہ سے بلند نہیں ہو سکتا، سب کی آوازیں پست ہو جائیں گی، سب کی آوازیں ماند پڑ جائیں گی، حکم رسول اللہ کا جاری ہوگا۔ اور صحابہ نے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت بھی کر دیا۔ آپ بھول گئے کہ یہ کون سی جماعت ہے، اس گروہ کو کیوں ایسی فضیلت، کیوں ایسی عظمت ملی؟ یہ وہ جماعت ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ وہ جماعت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال شدہ وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیا۔ صحابہ وہ جماعت ہے، رسول اللہ وضو کر رہے ہوتے تھے، وضو کا بچا ہوا پانی زمین پہ نہیں تھا گرتا، کسی صحابی کے ہاتھ پہ گرتا تھا، کسی صحابی کی جھولی پہ گرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطری اور طبی تقاضے کے تحت اگر کبھی تھوک بھی پھینک دیتے تھے، بتائیے دنیا کے اندر کون سا لیڈر، کون سا رہنما، کون سا مقتدا، کون سا پیشوا؟ اسی لیے کیسر و کسریٰ کے درباروں میں، بادشاہوں کے درباروں میں یہ بات ہوا کرتی تھی، اللہ کی قسم ہم نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، لیکن جو احترام رسول اللہ کا ان کے صحابی کیا کرتے ہیں وہ کسی بادشاہ کے دربار میں بھی نظر نہیں آتا کہ فطری اور بشری تقاضے کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تھوک بھی پھینک دیتے تھے تو صحابی اس کو بھی زمین پہ نہیں تھے گرنے دیتے، اپنے ہاتھ پہ مل لیا کرتے تھے اور اس ہاتھ کو پھر جسم پہ مل لیا کرتے تھے۔ اور یہ اعزاز، یہ تبرک صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خاصہ ہے۔ اور یہ جو مقام و مرتبہ صحابہ کو ملا، جن کے بارے میں بڑی آسانی سے بعض بدبخت اپنی زبانوں کو دراز کر دیتے ہیں، یہ کس لیے ملا؟ آپ بھول گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں خطبہ دے رہے ہیں، اچانک کہا بیٹھ جاؤ، کوئی سامنے کھڑا ہوگا، کہا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی باہر سے مسجد میں ابھی داخل نہیں ہوئے، مسجد کے پائیدان کے پاس کھڑے ادھر ہی بیٹھ گئے۔ رسول اللہ نے بھی پوچھا اور صحابہ نے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آپ کو نہیں تھا کہا تو کسی اور کو تھا، آپ باہر ہی میری آواز سن کے بیٹھ گئے۔ اور میرے بھائیوں، صحابہ کو یہ مقام و مرتبہ اس لیے ملا کہ زبان حال سے وہ صحابی رسول اللہ سے گزارش کرتا، مفہوماً یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اے اللہ کے رسول، آپ کی آواز، آپ کا قول، آپ کی حدیث کان سے ٹکرائی، بیٹھ جاؤ۔ اگر میں کھڑا رہتا تو ایمان چلا جاتا۔ رسول اللہ کی بات سننے کے بعد بھی، رسول اللہ کا فرمان سننے کے بعد بھی تیری مرضی چلے، کسی فقیہ کی، امام کی، پیر کی، مقتدا، پیشوا، رہنما کی، رسول اللہ کے فرمان کے بعد اس جماعت کو یہ اعزاز، یہ بلندی، یہ مرتبہ انہی باتوں سے ملا۔ کیسی جماعت ہے؟ اگر آپ صرف اس موضوع کو پھیلائیں تو آپ حیران رہ جائیں۔ سینکڑوں واقعات، مسجد قبلتین، جو لوگ مدینے جاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ لے کے جائے، انہوں نے دیکھی ہوئی ہے اس کو قبلتین کیوں کہا جاتا ہے؟ دو قبلوں والی مسجد۔ یہاں پہ ایک ہی نماز دو مختلف قبلوں کی طرف پڑھی گئی۔ آپ سب نے واقعہ سنا، مشہور واقعہ، لیکن اس میں جو بات اخذ کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟
صحابہ حالت رکوع میں، حالت رکوع میں، ایک آنے والے نے آ کے کہا کس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو؟ میں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے آیا ہوں، میں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اکیلا ایک بندہ آیا ہے، سکہ ہے، سچا ہے، اکیلا ہے، ایک ہے، حبر واحد، میں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ رسول اللہ نے تو نماز کے اندر اپنا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا وہ نماز کو آرام سے مکمل کرتا، اس سے تفتیش کرتا، تحقیق کرتا، سچ بول رہا ہے کیا، یہ بات ایسے ہے ویسے ہے۔ صحابہ کو یہ عظمت اس لیے ملی ہے، نماز کی حالت میں ہے، رکوع کی حالت میں ہے، کان سے آواز ٹکرائی، رسول اللہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، حالت رکوع میں سارے نمازیوں نے قبلہ رو اپنا منہ کر لیا۔ بندہ پوچھ سکتا ہے کہ کیا تھا؟ آپ رکوع سے سر اٹھاتے، امام احتیاط سے رکوع میں چلتا ہوا قبلے کو تبدیل کر رہا ہے، الٹا افراتفری کا کیا عالم ہو گیا ہے؟ نہیں، صحابہ کا ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ کا فرمان سننے کے بعد اگر رکوع سے بھی سر اٹھا لیتے تو ہمارا ایمان ضائع ہو جاتا۔